بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر پر بھارتی تسلط کے 76 سال ہو گئے ہیں، پون صدی ہو گئی ہے۔ ان سالوں کے درمیان 92,000 کشمیری مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 32,000 خواتین شہید ہو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہیں، زخمی ہونے والے، معذور ہونے والوں کی تو تعداد ہی نہیں ہے، ان کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کشمیریوں کا اب بھی ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ دیکھو، ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو لیکن سویرا ہو کر رہتا ہے۔ پاک بھارت، پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل کی جنگ۔ لیکن ان سب جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں، ان سب کی جو بنیاد تھی وہ کشمیر ہی ہے، مسئلہ کشمیر ہی ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا، پاکستان اور بھارت کی جو معیشت کا، جو آمدن کا 60% ہے، 70% ہے، وہ جنگ پر خرچ ہوتا رہے گا، وہ عسکری طاقت پر خرچ ہوتا رہے گا، وہ فوج پر خرچ ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں پاکستان کی جتنا بجٹ ہوتا ہے، بجٹ کا اکثر جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ فوج کے پاس۔ بھارت میں جتنا بجٹ ہوتا ہے، اکثر بجٹ کہاں جاتا ہے؟ فوج پر۔ کیوں؟ فوج تیاری کرتی ہے، اپنی جنگی اسلحہ لیتی ہے، کس کے لیے؟ بھارت کے لیے۔ بھارت کس کے لیے لیتی ہے؟ پاکستان کے لیے۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بھارت اور پاکستان کے اندر آپس میں تجارت شروع ہو جائے گی، اور یہ جو عسکری جو طاقت ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا، اور جو یہ پیسے ہیں یہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں گے۔ پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ بھارت میں اتنی غربت ہے، 1 ارب سے بھی زیادہ، 1.5 ارب کے قریب وہاں لوگ رہتے ہیں۔ ان میں 1 ارب کے قریب جو لوگ ہیں وہ خطے غربت کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، غریبوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت میں اتنی غربت ہے کہ خواتین اپنی عزتیں نیلام کرنے پر مجبور ہیں، بہکاریوں کی بھرمار ہے۔ لیکن بھارت بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ کشمیر آزاد کرے، اس پر اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہو چکی ہے، اور یہاں پر استصواب رائے ہو چکا ہے، اور ریفرنڈم ہو چکا ہے، اور اقوام متحدہ نے بھارت کو یہ کہا کہ لوگ یہ جو استصواب رائے ہوا تھا اس کے مطابق معاملہ کیا جائے، لیکن بھارت کی ہر درمی ہے، ادھر آنے کو تیار نہیں۔ اس کے نتیجے میں آئے دن پاک بھارت جو بارڈر ہے اس پر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اس پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے قیدی گرفتار کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ یہ جو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یورپ کے اندر یہ سارے یورپی ممالک آپس میں لڑتے رہے، جب لڑ کے تھک گئے تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ انہوں نے اتنی صلح کی کہ اب یورپ کے 28 ممالک میں وہاں خود دیکھ کے آؤں، ان کی سرحدیں تک نہیں ہیں، ان کے گیٹ تک نہیں ہیں۔ آپ ایک ملک کا ویزا لیں، 28 یورپی ملک میں چلے جائیں، ایک جگہ بننے والی جو چیز ہوتی ہے، جو اشیاء ہوتی ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں کے لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ پیسہ جو جنگوں پر خرچ ہو رہا تھا وہ تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، وہ صحت پر خرچ ہو رہا ہے، وہ تجارت ہو رہی ہے، اسے وہ جدید ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، وہ فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو آدھے سے زیادہ وسائل بھارت کے اور پاکستان کے جو جنگوں پر خرچ ہو رہے ہیں وہ بچ جائیں گے، اور وہ وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوں گے۔ بھارت اگر چاہتا ہے کہ وہ سکون سے رہے، امن سے رہے، تو اسے جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ یہ دہکتا انگارہ بنا رہے گا۔ پون صدی ہو گئی ہے، 1 صدی ہو جائے گی، 2 صدیاں ہو جائیں گی، آج یا کل آخر مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ظلم کی راز بھارت، انڈیا کے لوگ، بھارتی
فوج جتنا ظلم کر لیں، لیکن ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو سحر ہو کر رہے گی، کشمیر پاکستان بن کے رہے گا، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور پاکستان اپنی شاہ رگ کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ تو ابھی بھارتی تسلط کے کشمیر پر 76 سال ہوئے ہیں، اس دوران مظاہرے کیے گئے، اس جگہ ہر جگہ قرارداد پیش کی گئی، لیکن بھارت کو چاہیے کہ وہ خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھتے ہوئے کشمیریوں کو آزادی دے۔